محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ باتیں لیکچر کے حوالے سے احباب کے سوالات کے جواب میں زیادہ تر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کئی باتیں پرانے وقتوں میں بھی کی ہیں، اگرچہ ہمارے سلسلے کو اتنا لمبا عرصہ تو نہیں گزرا، پھر بھی پرانے لیکچروں کے حوالے سے بھی سوالات آتے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ وہ فون پر سوال کرتے ہیں، پھر آگے جواب جیسے کہ ہم پیش کرتے ہیں اپنے حال کے مطابق، لیکن وہ بھی ایک مشن کے لوگ ہیں جو ایسا سوال کرتے ہیں، ایک تحریک کے لوگ ہیں۔ اچھی تو بات یہ ہے کہ بحث کریں تو مکمل کریں، اپنی باتیں لائیں تو مکمل لائیں، پھر ہم اپنی بات پر سوچیں گے۔ اگر ان کی بات سچی ہوئی تو مجھ پر جو اعتراضات ہوئے کہ آپ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر پر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک نبوت والے عرصے کی 83 سال 4 ماہ کہی ہے، بولی ہے، تو قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے کیا؟ ایسے اعتراض کرنے والے، ایسے اختلاف کرنے والے، اور یہ کہنا کہ یہ معنی یہاں نہیں نکلتی، وہ تو میں کئی بار اس کی اگلی آیت سے ہی بتا چکا ہوں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ آیت اگلی آیت کی معنی کو کھولتی ہے کہ نبی کی عمر 83 سال ہے نبوت کی، تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ تو سوال یہ ہوا تھا مجھ سے کہ تم نے تو قرآن کو مختلف مضامین کے حوالے سے جیسے کہ تاریخ، جغرافیہ کی بات کر دی ہے۔ میں نے تو جغرافیائی قرآن کی رہنمائی بھی آپ کے سامنے خدمت میں پیش کی ہے آپ کے، کہ جو قرآن نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مکہ اصلی ابراہیم والا، مکہ محمد علیہ السلام والا، مکہ قرآن والا، یہ کہاں ہے؟ وہ میں نے اندازاً 20 حوالے دیے ہیں آپ کے سامنے اپنے لیکچروں میں، جو قرآن نے اس مکہ کی، اصلی مکہ کی جغرافیہ بتائی ہے۔ جغرافیہ کے یعنی وہ دلائل 20 میں پیش کر چکا ہوں، اور وہ بھی گویا کہ جلدی میں مکمل تحقیق کی جائے گی تو 20 سے بھی زیادہ ہے۔ اس جعلی مکے میں وہ علامات قرآن کی فی آیات مقام ابراہیم، اس اصلی مکے میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے، وہ بھی پیش کر چکا ہوں۔ تو قرآن نہ صرف تاریخ کی کتاب ہے لیکن جغرافیہ بھی بتاتی ہے۔ میں ان اعتراض کرنے والے احباب کی خدمت میں جنہوں نے کہا کہ تو نے قرآن کو تاریخ بنا کر پیش کیا ہے، میں کہتا ہوں تاریخ کیا، سائنس کی بھی کتاب ہے۔ سورۃ آل عمران کی 191 نمبر آیت، رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ذکر تو لوگوں نے معنی ہی یہ مشہور کی ہے، جو خانقاہوں میں پاگلوں کی طرح لمبے بال چھوڑ کر ہو کر کے ڈانس کرتے ہیں، جھمرے مارتے ہیں، لوگ تو ذکر اس کو کہتے ہیں۔ یہ قطعاً ذکر نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ذکر کیا ہے۔ آگے اسی آیت کے اگلے جملے میں فرمایا کہ یذکرون اللہ کی معنی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔
آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، تخلیق پر فکر دوڑاتے ہیں کہ یہ آسمان کس طرح وجود میں آیا، کس طرح بنایا گیا، کس طرح کھڑا کیا گیا بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے، کس طرح یہ یتفکرون، اس پر فکر کرتے ہیں۔ وہ ذکر تمہارے والا نہیں ہے جو خانقاہوں پر تم ڈانس کرتے ہوئے ذکر کرتے ہو۔ یتفکرون فی خلق السماوات، غور فکر ہوتا ہے۔ اور وہ مفکر، وہ سائنسدان، وہ دانشور سوچ سوچ کے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو تو نے سنسار بنایا ہے، یہ آسمان زمین کے اندر لامتناہی اس کے فوائد ہیں۔ اب دیکھو، ہم چھوٹے تھے، گھر میں روٹی پکانے کے لیے ماں باپ کہتے تھے کہ جنگل سے لکڑی کر کے آؤ، جاتے تھے لکڑی کر کے لے آتے تھے، اور جانور جاتے تھے جنگل میں چرنے تو ان کے گوبر سوکھ جاتے تھے، وہ بھی لے آتے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب کھیتی میں جانور جا ہی نہیں رہے، ان کے باڑے بنے ہوئے، سب کچھ وہی ان کو کھلاؤ۔ باہر کھیتی میں نکلیں گے تو کسی کی کھیتی کو اجاڑیں گے، تو لکڑیاں بھی نہیں ہیں، سارے درخت کٹ گئے۔ وہ جنگل تھے پہلے، بہت بڑے جنگل تھے، آج جنگلات ہیں ہی نہیں۔ اگر کسی نے درخت لگائے ہیں تو اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ پیسوں پر بیچتے ہیں، تو یہ کیکر کے درخت کے ٹہنیاں کاٹتا ہے، بکریوں کو دے گا اتنے پیسے دو۔ اور بھی ایسے درخت ہیں جن کا چارہ بنتا ہے، پیسے سے بیچ۔ اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لوگ ان کو، وہ جو بکریاں چراتے ہیں یا اونٹ چراتے ہیں وہ خرید کرتے ہیں، تو ان کی وہ لکڑیاں آج نہیں میسر۔ تو وہ جو سائنسدان ہیں تخلیق کائنات پر غور کر کے جب تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، یہ سارا کارخانہ تیرا بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب اس کی معنی بھی میں اس معنی کا کلی طرح انکار نہیں کرتا، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، جہنم سے بچانا، دوزخ سے بچانا۔ فقنا عذاب النار لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بچانا ہم کو نار سے، آگ سے۔ لیکن اس معنی کو میں قبول کرتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اس دور میں یہ جو لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، نیچے زمین سے گیس نہ نکلتا تو چولہے کیسے جلتے؟ ان گیس کی وجہ سے بجلی بھی چل رہی ہے، کارخانے بھی چل رہے ہیں، اور گھر کی روٹی بھی پکا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیس بھی ختم ہونے کو ہے۔ گیس کو بچانے کے لیے بھی کئی ہیلے ہو رہے ہیں۔ جاپان نے، چین نے اور بھی کئی ملکوں نے سولر پر تحقیق کر کے آسمان سے، سورج سے ہمیں ایندھن دلایا ہے، اور اس ایندھن سے پھر ہمارا کام چل رہا ہے۔ گیس نہیں ہے تو ایندھن سے جو بجلی، سولر سے جو بجلی بناتے ہیں، اس سے وہ بجلی کا بھی کام، یہ جو فرنس آئل سے بجلی بنتی ہے اس کا کام بھی سولر کے بجلی سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کام جو یہ جو تھرمل ہیں، ان کی والی بجلی سے پھر سولر کے تھرملوں سے بناتے ہیں بجلی۔ تو یہ اگر نہ ہوتے تو سائنسدانوں نے اللہ کو کہا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات بہت مقدس ہے، پاک ہے، تیرے جتنے فیصلے ہیں، اسکیمیں ہیں، اتنی دور ہیں، اتنی اوپر ہیں جو ہمارے عقل کی پہنچ سے زیادہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے، سولر نہ ہوتا،
زمین سے گیس نہ نکلتا تو ہم بھوک کے آگ میں مر جاتے. سو ایسی اور یہ چیزیں ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں. یہ ختم ہوں گی چیزیں تو پھر جو بحران آئے گا، جو بھونچال آئے گا، گیس ختم ہو جائے. سولر بھی ایک دن زمین کے خزانوں کے لیے تو قرآن نے کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اس دھرتی میں جتنے خزانے ہیں یہ تم خرچ کر رہے ہو، پیٹرول خرچ کر رہے ہو، گیس خرچ کر رہے ہو، اور بھی جو چیزیں ہیں، کوئلے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. وَتَخَلَّتْ، دھرتی خالی ہو جائے گی. اس دن جو تمہارے لیے بھوک کی آگ تمہیں مارے گی کہ روٹی کیسے پکائیں، تو اس سے سائنسدان سوچ کر کہتا ہے فقنا عذاب النار، اس آگ سے ہمیں بچانا. یعنی یہ جو قحط آئے گا دنیا کے اندر، ان خزائن کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو قحط آئے گا، اللہ اس سے بھی بچانا. میں تھوڑی بات عرض کر دوں کہ جہنم کا، آخرت کا، قیامت کا جتنی بار بھی ذکر ہوا ہے، میں نے اتنی جستجو نہیں کی اس کی معانی پر. البتہ مولانا عبید اللہ سندھی نے جستجو کی. اور یہ میں بتا دوں، میں مرزائیوں کو، منکرین ختم نبوت کو خارج از اسلام کہتا ہوں، اور عبید اللہ سندھی ان قادیانیوں کے پاس جا کے قرآن سیکھتا تھا. اس کے شاگرد پروفیسر اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے مولانا سندھی کو کہا کہ آپ خلیفہ نور الدین کے پاس جاتے ہیں اور وہ مرزائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مرزائیوں کے پاس زیادہ جاتا ہے، قادیان زیادہ جاتا ہے. تو مولانا نے کہا میں کیا کروں، قرآن وہاں سمجھ میں آتا ہے مجھے. تو قرآن کے حوالے سے مولانا سندھی نے اپنے کسی مضمون میں لکھا ہے کہ اس میں جتنی بار بھی آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، وہ 20% جو دنیا کے فنا کے بعد دوسری یعنی آخرت والی قیامت آئے گی، 20% وہ مراد ہے. 80% دنیا کی قیامت ہے، دنیا کے انقلاب ہے، دنیا کے بحران ہیں جن کو اللہ نے قیامت کہا ہے، یہ یہاں ہوں گے. تو فقنا عذاب النار آخرت پر بھی فٹ کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی نار ہوگی اور پھر ہم سب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اپنا گزارا کیسے کریں، بسیرا کیسے کریں، اور دنیا کے اندر ضروریات زندگی کا انتظام کیسے کریں. تو فقنا عذاب النار کے اور اس آیت سے اللہ نے یہ تعریف سائنسدانوں کی ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات، وہ غور فکر کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو قرآن نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو جہانوں پر. تو آدم کون ہے؟ لوگ آدم کو، جو پہلا آدم پیدا ہوا ہے اس کو نبی بنائے بیٹھے ہیں. یہاں آدم سے مراد ٹوٹل انسان ہے، جمی انسان ہے، سارے آدمی ہیں. تو ان کو اللہ نے فضیلت کے حوالے سے اصطفیٰ کا لقب دیا کہ اصطفیٰ آدم و نوح. آگے نبیوں کا ذکر ہے، نوح بھی نبی ہے، آل ابراہیم کے بھی نبی مراد ہیں، آل عمران کے بھی نبی مراد ہیں. شروع والا آدمی سائنسدان ہے، آدم کی معنی سائنسدان ہے. اس سائنسدان کو نبیوں سے پہلے لایا،
نبیوں سے پہلے سائنسدان کو لایا. یہ آدم جو مشہور ہے تمہارے پاس کہ نبی تھا، یہ غلط بات ہے، وہ سارے آدمی ہیں. اور جو ملائکوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا انہوں نے شکایت کی، اعتراض کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا فعرضہم علی الملائکۃ، ہم نے اس آدم کو سب کچھ سکھایا ہے، ملائکہ سنو، اس سے سوال کرو، پوچھو. اور اس نے سارے جوابات دیے سوالوں کے، اور ملائکہ لاجواب تھے. لاجواب ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ تو دیا ہے جو سکھایا ہے، یہ علم تو ہمیں آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے. خدا سے انہوں نے شکایت کی، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو وہ آدم سائنسدان ہے، اور یہ محمد رسول اللہ بھی سائنسدان بھی تھے، آدم بھی تھے. اور یہ بات کھلے گی، کھلنی چاہیے. وقت آئے گا ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سائنس محدود نہیں ہے چند مضامین کے اندر. سائنس معاشرہ کیسے چلائیں، پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے دنیا کو کس طرح چلانا ہے، قوموں کو کس طرح چلانا ہے، یہ انبیاء سے بڑھ کر سائنس اور کوئی نہیں جانتا. اور قرآن نے ہی یہ سائنس بتائی ہے. اس پر کچھ بول چکے ہیں، آئندہ بھی بولیں گے، لیکن سائنس کی طرف مسلمان جاتا نہیں ہے. اور تمہارا آقا امریکہ برطانیہ خوش ہے کہ یہ قرآن کو ثوابوں کی پوتھی سمجھیں، ایک بنڈل سمجھیں، پڑھیں بغیر سمجھے، اور اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے پڑھیں، زندہ لوگوں کے لیے قرآن سے کچھ بھی نہ لیں.